کہ نفرتیں بانٹنے والوں نفرتیں بانٹنے والوں نفرتیں بانٹنے والوں کا علم توڑ دیا نفرتیں بانٹنے والوں کا علم توڑ دیا بھیڑیوں 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 نے تیری للکار سے دم توڑ دیا۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش۔ آئیے بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا قاضی رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے، یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں، ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں، میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائیے حلال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اے بابو اے بیٹھو بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ تازہ دم ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو تازہ کرنے کے لیے یہاں کی کمیٹی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ پانچ بلکہ میں کہوں کہ 5.5 شورائے کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، 4.5 شورائے کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل جمعی اور اطمینان قلب کے ساتھ بیٹھیے اور سبوں کا ساتھ دیجئے۔ ہم شکر گزار ہیں اس آبادی کے تمام لوگوں کے کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو دین و ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے اور یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، میں آپ کے بیچ کا ہر دکھ درد میں شریک رہنے والا اور ہر چھوٹی بڑی دعوت پر لبیک کہتا ہوا میں آ جاتا ہوں۔ میں کوئی نیا چہرہ نہیں، باتیں بھی نئی نہیں ہوگی، غیر مرتب انداز میں بس جلدی سے کچھ ضروری باتیں میں کر کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، جناب آپ لوگ تھوڑا سا ماحول بنائیں، تھوڑا بیٹھ جائیں، اگر جانا ہو تو چلے جائیں اور بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائیں۔ ویسے یہاں سے جانے کے بعد کوئی گھر بھی نہیں جائے گا، یہ ہم کو یقین ہے، کیونکہ گھر کا دروازہ سب کا بند ملے گا اور اتنی فرما بردار ہم سب کی گھر والی نہیں ہے کہ جاتے ہی فوراً دروازہ بھی کھل جائے۔ لیکن حضرت یہ بھی ہے کہ سوئی ہوئی شیرنی کو جگانا اچھی بات نہیں، اس لیے آپ لوگ خیر اسی میں منائیے کہ جب آ گئے ہیں تو یہیں بیٹھ کے رات گزار دیجئے، اسی میں بھلائی ہے، اور یہاں بیٹھ کے جب رات گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ میرے بزرگوں، سامنے رمضان المبارک کی آمد ہے، پورا سال ہمارا بیت چکا ہے، 10 مہینے 11 مہینے ہمارے گزر گئے۔
کیا رات گزری، کیا دن گزرے، صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی گزرتی چلی گئی۔ ہر آنے والا دن ہماری عمر کے اندر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اضافہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری عمر حیات سے ہر ایک دن گھٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی نئے سال کی آمد پر اس سال کا ہم استقبال کرتے ہیں، در حقیقت ہماری زندگی سے ایک سال پیچھے ہو جایا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو بنایا، اللہ پاک نے ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حالانکہ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے حکم دے کر کے بنوایا، کہا فرشتوں آسمان بناؤ، فرشتوں زمین بچھاؤ، فرشتوں پہاڑوں کو بناؤ، فرشتوں چرند اور پرند کو بناؤ۔ لیکن جب باری آئی ہماری اور آپ کی، اللہ پاک نے، رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے، پیارے ہاتھوں سے بنایا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو اپنا ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے، اس کو اپنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہم کو بھی، آپ کو بھی، دنیا کے سارے انسانوں کو اپنی اولادوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اپنی بنی ہوئی چیزوں سے بے پناہ عقیدت ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، جو گھر کے دروازے پر مٹی کے گھر بناتے رہتے ہیں، گھرانے اور گھروندے بناتے رہتے ہیں۔ چند بچیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی اور مٹیوں کو گھیر کے کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر آپ کا ہے۔ اور پھر اسی کے درمیان جب کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا اور ایک بچی دوسرے بچی کے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، اس وقت کی تکلیف کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیاد پر کئی گھرانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان بچیوں کے جھگڑوں کی بنیاد پر اور رنجشوں کی بنیاد پر کئی گھر کی ہماری مائیں آپس میں جھگڑ جاتی، لڑ جاتی اور ٹھن جاتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنائیت ہے۔ ان بچیوں نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنائے تھے، اور اس گھروندوں کو، ان گھروں کو دوسری بچی نے توڑ دیا، مڑوڑ دیا، مسل دیا، خراب کر دیا، اجاڑ دیا۔ اس کا غم اس بچی کو بھی ہوتا ہے، اس بچی کے والد کو بھی ہوتا ہے، اس بچی کے باپ کو بھی ہوتا ہے، اس بچی کے پورے خاندان والوں کو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے بزرگوں، ساری دنیا کی ساری چیزوں نے، ساری چیزوں کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ لیکن اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ علماء بیٹھے ہیں، شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی، جان پھونکی، اور پھر کچھ دنوں تنہا رہنے کے بعد جب تنہائی ڈسنے لگی، تنہائی کاٹنے لگی، تنہا انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے محسوس کیا کہ آدم تنہا نہیں رہ سکتے، ان کے بائیں پسلی سے ہماری اماں اور ہماری دادی حوا کو پیدا کیا۔ میرے بزرگوں، جب ہماری اپنی بنی ہوئی چیزوں سے ہم کو اتنی محبت ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا خاتمہ ہے، ہماری موت ہے، اور ہماری زندگی مختصر ہے، اور ہم کو ایک دن مر کے چلا جانا ہے، بھلا بتائیے جس رب نے اور جس خدا نے اور جس اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیارے پیارے ہاتھوں سے بنایا، تو ہم سے اور آپ سے ہمارے خالق و مالک کا کتنا مضبوط رشتہ ہے، ہم سے اور آپ سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہمارا اپنا کوئی بڑا جرم کر لیتا ہے
تو اس کے جرم کو ہم تسلیم کرنا گوارا نہیں کرتے. ہمارا کوئی اپنا فرزند ارجمند، ہمارا کوئی بیٹا اور کوئی پوتا کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے، پورے سماج میں پھر کر بڑے بڑے لوگوں سے ہم سفارش کر کے ان کے جرموں کے اوپر چادر ڈالنے کی کوشش کرتے. اگر کسی وجہ سے ہمارا اپنا کسی جرم کی پاداش میں جیل چلا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ قاتل ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ چور ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا 2 سالہ ہے، اس کی سزا 5 سال کی ہے، اس کی سزا عمر قید ہے، لیکن باوجود اس کے ایک باپ کو رہا نہیں جاتا، رات کی نیند حرام ہو جاتی، وہ کسی ایم ایل اے کے پاس جاتا، کسی ایم پی کے پاس جاتا، کسی منسٹر کے پاس جاتا، موٹی موٹی رشوتیں دیتا، اور باوجود اس کے کہ اسے پتا ہے کہ انڈیا کا قانون ہے، ہندوستان کی آئین ہے کہ قاتل کی سزا اتنے سال کی ہے، زانی کی سزا اتنے سال کی ہے، لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر اگر کوئی جیل گیا ہے اس کی سزا اتنے دنوں کی ہے، لیکن سفارش کر کے پیسوں دے کر کے اور بڑے بڑے آفیسر کی سفارش کی بنیاد پر اپنے بیٹوں کو چھوڑانا چاہتا. آخر کیوں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ غلط ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ مجرم ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ قاتل ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ زانی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ بہت بڑا بدتمیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس جستجو میں، اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہمارا بیٹا جیل سے رہا ہو جائے، کیسے ہمارا بیٹا جیل سے چھوٹ کے آ جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے چچاؤں، میرے دادا کی عمر کے لوگوں، ایمان والوں، یاد کرو اس رب کو، یاد کرو اس اللہ کو جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہمارے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوئے اس سے جب اتنی محبت ہو سکتی ہے کہ ان کی جرموں کو معلوم کرنے کے باوجود، ان کے گناہوں کا علم ہونے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ رب اور وہ خدا، وہ پرمیشور، وہ ایشور، وہ گاڈ جس نے ہم کو اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں ہم کو اور آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. اس بندے کو، اس بندے کے گناہوں کو، اس بندے کے جرم کو، اس بندیوں کے جرموں کو دیکھ کر اور ان کو سن کر اور ان کو سمجھ کر کیا نظر انداز کر دے گا؟ نہیں، کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کبھی اپنی رحمت سے دور نہیں بھگا سکتا، کبھی اپنے سے جھڑک نہیں سکتا، اور کبھی اپنے قریب ہونے سے بھگا نہیں سکتا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے بوا، کہتے ہیں اپنی زبان میں. جیل میں بند ہے بیٹا، جاتے ہیں 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، چچا کہاں جا رہے ہیں؟ بوا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد کھڑکی کے اس بغل سے ہم کہتے ہیں بوا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم کوشش میں لگے ہیں، جبکہ باپ کو پتا ہے کہ اس کی سزا 2 سال کی ہے، 2 سال تک جیل میں رہنا ہے. ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ 2 سال تک چھٹکارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی باپ کہتا ہے کہ بوا گھبراؤ نہیں، ہم 2 دن میں تمہاری رہائی کروا رہے ہیں، بوا پریشان مت ہو، ہم بیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 10 لاکھ کی زمین ہے وہ بھی ہم گروی پر رکھ دیں گے، وہ جو 5 لاکھ کا کوٹھا ہے وہ بھی ہم بیچ دیں گے، لیکن بیٹا تم کو ہم جیل میں رہنا گوارا نہیں کر سکتے، تمہیں ہم چھوڑا کے لائیں گے. چاہے ایم ایل اے کو رشوت دینی پڑے، چاہے پولیس والے کو رشوت دینی پڑے، چاہے پوری دنیا سے جھوٹ بولنی پڑے، چاہے جھوٹے گواہوں کو پیش کرنا پڑے. میرے بیٹے تم پریشان مت ہونا، 2 دن کی تو بات ہے، 4 دن کی تو بات ہے، 10 دن کی تو بات ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے. صبر کر لے صبر، میں ساری زندگی کی ساری دولتوں کو تم کو چھوڑانے اور تمہاری رہائی پر خرچ کر دوں. کہتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے دنیا کے لوگوں؟ ہم ایمان والے کرتے کہ نہیں کرتے؟ انسانوں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے محبوب اللہ، میرے ربا مجھ سے کہہ رہے ہیں
جب میرے ابا مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، تو میرے ربا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارو، اے میرے اپنوں، اے گناہوں کی دلدل میں اپنی زندگی گزارنے والوں، نماز کے چھوڑنے والوں، زکوٰۃ کے چھوڑنے والوں، حج اور نیکیوں کو چھوڑنے والوں، دوسروں کو گالی دینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، دغا دینے والوں، بیوی کو ستانے والوں، باپ کو دھکے دے کر گھر سے بھگانے والوں، ماں کی بے عزتی کرنے والوں، بہن کو ترکہ نہ دینے والوں، بڑوں کی عزت نہ کرنے والوں، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والوں، اور فضول اور لغویات میں اپنی زندگی گزارنے والوں، قل یا عبادی الذین، اے نبی، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندو، اے میرے اپنوں، اے میرے محبوب بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگی پر ظلم کیا ہے، اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں کی بھٹی میں جا کر کے اس کو بھسم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی، پوری زندگی شراب نوشی میں کٹی، صبح ہو یا شام ہو، تاڑی پی کر کے آئے، دارو پی کر کے آئے، جی بیئر پی کر کے آئے، جی اور بھی بھانگ اور افیون کھا کر کے آئے، پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی رہی، پھر بھی اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قاتل بیٹے کو ہم کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو گھبراؤ نہیں، اے میرے پیارو گھبراؤ نہیں، اے میرے اپنوں گھبراؤ نہیں، ویسے ہی وہ ربا، وہ میرا اللہ، وہ میرا محبوب اور پیارا اللہ مجھ سے کہتا ہے اے میرے پیارے بندو تم گھبراؤ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اے میرے بندو تم مایوس مت ہو، اگر تمہاری جنوری اسی طرح گزر گئی، فروری اسی طرح گزر گئی، شوال اسی طرح گزر گیا، ذوالقعدہ ذوالحجہ اسی طرح گزر گیا، تو گھبراؤ نہیں، جس طرح دنیا کے لوگ ایم ایل اے کے پاس، ایم پی کے پاس سفارش لے کے جاتے، تمہاری رہائی کا انتظام کرتے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارو ہم تمہارے لیے رہائی کا انتظام کر رہے ہیں، تمہارے لیے پاکی کا انتظام کر رہے ہیں، تمہارے لیے صفائی کا انتظام کر رہے ہیں، تمہیں آفر دے رہے ہیں، کون سا آفر دے رہے ہیں؟ جس طرح دنیا کے لوگوں کے لیے ہولی آفر، جی دیوالی آفر، 1 لاکھ کی بائک 80,000 میں مل جاتی ہے، ملتی کہ نہیں ملتی جناب؟ ہولی آفر ہے، 10,000 ڈسکاؤنٹ ہے، دیوالی آفر ہے، 5,000 ڈسکاؤنٹ ہے، عید بقرعید آفر ہے، جی ٹیکس فری ہے، انکم ٹیکس فری ہے، اتنے کم پیسوں میں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طرح اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لیے آفر دیتا ہے، کیا آفر دیتا ہے؟ شب قدر کی آفر دیتا ہے، شب برات کی آفر دیتا ہے، عید کی رات کی آفر دیتا ہے، بقرعید کی رات کی آفر دیتا ہے، جمعہ کے دن کی آفر دیتا ہے، این جمعہ کے وقت کا آفر دیتا ہے، این خطبہ کے درمیان 2 خطبوں کے درمیان کی جو ساتھ اور گھڑی ہوتی ہے وہ آفر دیتا ہے، اور رمضان کے پورے مہینے آفر دے رہا ہے کہ اے گنہگارو، اے گنہگارو، نماز سے دور رہنے والوں، روزے سے دور رہنے والوں، اور گندے گندے کام کرنے والوں، اور دوسروں کو ستانے والوں، پڑوسیوں کو ستانے والوں، اپنی مسجدوں سے دور رہنے والوں، مدرسوں کو ویران کرنے والوں، سنو آؤ اس آفر کا فائدہ اٹھاؤ، اس آفر کا فائدہ اٹھاؤ، اور یہ آفر یہ ہے کہ جو کوئی نفل عبادت کرے گا، جو کوئی نفل عبادت کرے گا، عام دنوں میں 2 رکعت نفل کا ثواب صرف 2 ہی رکعت کے وقت ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے کا یہ آفر ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی 1 فرض کو ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ آفر ہے کہ نہیں ہے؟ بھائیو بتاؤ یہ آفر ہے کہ نہیں؟
اللہ پاک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس آفر کو قبول کرو۔ آنے والا ماہ مبارک رمضان المہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ اور بے پناہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، جی آگ سے خلاصی کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بگڑی بنانے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی اپنی بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا، آؤ آج کی رات میں مانگو، تہجد کے وقت میں مانگو، سحری کے وقت میں مانگو، افطار کے وقت میں مانگو، اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرو اور ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے آنکھ سے ایک قطرے بہاؤ۔ خدا پاک کی قسم، وہ آنکھ سے گرا ہوا وہ قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرے گا کہ اللہ کی دربار میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائیں گے اور آپ کی زندگیاں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری زندگی گزارنے کا رخ بدل جائے گا، ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل جائیں گے، ہماری زندگی کی بے راہ روی بدل جائے گی اور ہماری زندگی ایک اس راہ پر آ جائے گی جس راہ کے بارے میں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی۔ یوں تو ہم میں سے ہر کوئی گناہگار ہے، کہ ایسا ہے جو گناہگار نہیں، کوئی جانے میں گناہ کرتا، کوئی انجانے میں بھی کر لیتا، کچھ لوگ اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ مجبور ہو کے گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جانے میں گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے مجبوری میں گناہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہت میں گناہ کر رہے ہیں، چاہت میں گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، انجانے میں گناہ یقیناً گناہ ہے اور جانے میں بھی گناہ یقیناً گناہ ہے، اپنی مرضی سے گناہ کریں یہ بھی گناہ ہے، اور دوسروں کی دباؤ کی بنیاد پر گناہ سرزد ہو یہ بھی گناہ ہے۔ ہم زندگی میں تلاش کریں کہ ہمارے جسموں سے، ہمارے اعضاء جوارے سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے اور ہمارے چلنے اور پھرنے سے، سماج میں رہنے سے کیسے کیسے کن کن شعبوں میں ہم سے گناہ ہوا، ہم سے گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم احساس نہیں کر رہے ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، جی ہاں موبائل کا زمانہ ہے۔ موبائل نے ہم کو اور آپ کو بے فکر بنا دیا ہے، بے فکر بنا دیا ہے۔ خود دوسروں کی فکر تو بعد کی چیز ہے، جس کو موبائل دیکھنے کی اور موبائل سونگھنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ خود اپنے سے بھی چلا جاتا ہے، اس کو اپنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ کبھی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جس کی شادی ہو گئی تو اب وہ اپنی فکر نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک مرید جایا کرتے تھے ہر سال۔ کچھ سال ہو گئے کہ ان کی آمد نہیں ہوئی، ان کے گاؤں کے ایک آدمی گئے، سلام کلام کیا تو ان کو یاد آ گیا اللہ والے کو، کہا آپ کے گاؤں میں وہ جو تھے عبداللہ مولی صاحب، ان کا کیا حال ہے؟ میرے مرید ہیں وہ آتے نہیں ہیں کئی سالوں سے۔ تو اس گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت اس کی تو شادی ہو گئی۔ کیا کہا؟ اس کی تو شادی ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ تو خود سے گیا۔ اس کی شادی ہو گئی تو حضرت نے کہا کہ وہ تو مجھ سے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی صاحب آئے، کہا رے بھائی وہ عبداللہ کا کیا حال ہے؟ سنا کہ کچھ سال پہلے شادی ہوئی۔ کہا حضرت اب تو اس کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ کہا اب تو وہ خود سے بھی گیا، پہلے مجھ سے گیا تھا اب وہ خود سے بھی گیا۔ تو پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس کی شادی ہوئی وہ سماج سے گیا، جس کے بچے ہوئے وہ خود سے گیا۔ پہلے مجھ سے گیا، بعد میں خود سے گیا، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ آج کا نوجوان وہ مجھ سے بھی گیا اور وہ خود سے بھی گیا۔ آج اسے خود اپنی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری رات کب شروع ہوتی ہے، ہمارا دن کب سویرا ہوتا ہے۔ انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے یا نیکیوں کے ساتھ کٹ رہی ہے۔
کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ میرے بزرگوں یہاں محبت ٹپک رہی ہے اللہ کی۔ اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے ہم کو اور آپ کو یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ ہم نے دنیا میں آج تک کبھی کسی بادشاہ کو ایسا جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا ایسا جملہ نہیں ہو سکتا کہ جملہ کوئی گنہگار ہو اور اس گنہگار کو یہ کہا جائے کہ تم بہت بڑھیا گنہگار ہو۔ کسی گنہگار کو کوئی وقت کا بادشاہ یہ کہہ دے کہ تم بہت اچھے گنہگار ہو، کسی قاتل کو کوئی بادشاہ اور کوئی حاکم یہ کہہ دے کہ تم بہت اچھے قاتل ہو۔ قربان جاؤ میرے بزرگوں، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے زمانے ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ جب اس جملے کو میں پڑھتا ہوں میں مچل جاتا ہوں۔ آج تک ایسا جملہ مجھے احادیث کے ذخیرے میں، ایسا جملہ جس سے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے ٹپکتی ہو۔ اللہ بے پناہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، گناہگاروں سے بھی محبت فرماتے ہیں، چوری کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، جی دارو پینے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، جی گانجا پینے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، ساس پتوں کی لڑائی کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، بڑے چھوٹے کی عزت نہ کرے اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ گناہوں سے نفرت ہے، گناہ کرنے والوں سے نفرت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں کا تو ہر کوئی گناہگار ہے، نبی کے بعد جو کوئی ہے وہ معصوم نہیں ہے، وہ مظلوم نہیں ہے، ہر کوئی گناہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین گناہگار وہ ہے، بہترین چور وہ ہے، بہترین زانی وہ ہے، بہترین جواری وہ ہے، بہترین گالی دینے والا وہ ہے، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، گناہ کے بعد آنسو ٹپکا دے، گناہ کے بعد اللہ کا ڈر اور خوف۔ ارے شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہترین گناہگار وہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بہترین گناہگار۔ آج تک ایسا جملہ کہیں سنا؟ کوئی تھانے دار کہتا ہے کہ بہوا تو بہت بہتر چوری کر کے آیا؟ کوئی تھانے دار کہا؟ یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں انظار انجم صاحب، کسی مجرم کو یہ کہے کہ بابو رے ادھر آؤ، تمہارا جرم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یا تم مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو؟ نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنے سے بنایا ہے، اپنے سے بنایا ہے، اس لیے اپنائیت چلتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی چیز تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اپنا چاہے جیسا ہو، ٹیڑھا ہو چاہے میڑا ہو، ہے تو اپنا۔ مثل مشہور ہے کہ اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا۔ کائے نہیں کہتے بھائی؟ دہی تو کھٹے ہوتا، لیکن اپنا لگ گیا اس لیے وہ کھٹا نہیں ہوگا۔ پڑوس کہا تو کھٹا ہوگا، اپنی باڑی کا پٹوا تیت نہیں ہوتا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم لوگ ساری زبانوں کو بولتے ہیں لیکن اس زبان کو تھوڑا فٹ کرے۔ اللہ فرما رہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے اپنے بندو، میرے اپنے بندو، میرے پیارے بندو، میں نے آپ کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ذریعے سے روح پھونکا ہے، جنت میں اپنے سے رکھا ہے اور جنت سے زمین پر خود اپنے سے میں نے بھیجا ہے۔ تم میرے اپنے ہو، تو اپنوں کے اندر کمی ہو جائے، اپنوں کے اندر کوتاہی ہو جائے، جیسے گاؤں میں اگر کوئی گناہ کر لے ہمارا بیٹا، آپ کا بیٹا، پورے گاؤں سے ہم چھپاتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر بہو ہو اور بیٹی ہو، گھر کے اندر پتو بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، پتو سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، سالن میں نمک تیز ہو جائے تو دوپہر کے کھانے میں اگر نمک تیز ہوا ہے، ابھی رات نہیں ہوئی ہے کہ پورے گاؤں میں شور ہو جائے گا۔ لیکن اسی گھر میں اگر بیٹی نے کھانا بنایا اور نمک نہیں بلکہ للکا مرچائی تیز ہو جائے، خدا پاک کی قسم، چونکہ وہ بیٹی اپنی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غلطی سے رکھا گلے، غلطی سے ہو گلے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ چونکہ اپنا لگ گیا ہے۔
اے میرے پیارو، سماج میں جب ہم اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، ہم اور آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے ہم اللہ کی محبت کو دیکھیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم کو اپنا قریب بنانا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی گنہگار بندہ ہم سے دور نہ رہے، کوئی نہ کوئی موقع ہو، کوئی نہ کوئی آفر ہو، کوئی نہ کوئی رات آئے، کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا آئے جس زمانے میں بس ایک ٹھیس لگے، ایک ٹھوکر لگے اور وہ راستے پر آ جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیس لگتی ہے تو بود بڑھتا ہے، ٹھیس لگتی ہے تو عقل آ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، ٹھیس لگتی ہے ہم کو اور آپ کو، کیسے ٹھیس لگتی ہے؟ جو دارو پیتا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو دارو پیتا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو دارو پیتا اس کے گھر میں تنگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو دارو پیتا اس کے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جو جھوٹ بولتا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو جھوٹ بولتا اس کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ علماء سے ملاقات نہیں کرتا، ان کے ساتھ حالات آتے کہ نہیں آتے؟ ٹھیس لگنا کیا ہے؟ یہ حالات کا آنا۔ ٹھیس لگنا کیا ہے؟ موت کا ہونا۔ ٹھیس لگنا کیا ہے؟ مصیبت کا آنا۔ ٹھیس لگنا کیا ہے؟ بیماری کا آنا۔ یہ سارے حالات اس لیے آتے ہیں، یہ سارے حالات اس لیے آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک حدیث میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لِعَمْرِ الْمُؤْمِنِ، عجباً لِعَمْرِ الْمُؤْمِنِ، کا مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، معاملہ عجیب و غریب ہے کہ وَإِن مَسَّتْهُ ضَرَّاءُ وَإِن مَسَّتْهُ ضَرَّاءُ شَكَرَ وَإِن مَسَّتْهُ سَرَّاءُ وَإِن مَسَّتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَإِن مَسَّتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا ترجمہ اپنی زبان میں ہم کر کے دکھلاتے ہیں کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے کہ ہم یہ کام کریں تب بھی لڈو اور یہ کام کریں تب بھی لڈو۔ مصیبت آئے صبر کریں گے اجر ملے گا، خوشی آئے شکر کریں گے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً جن حضرات کے تعاون سے، جن کی محنتوں سے اور جن کی طلب سے اور جن کی نیتوں سے، ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک اخلاص نیت نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ پہلی حدیث ہے، جامع حدیث ہے، پورے حدیث کے ذخیرے کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نیت کیا ہے، کپڑا پہنتے ہیں نیت کیا ہے، شادی کرتے ہیں نیت کیا ہے، سڑک پہ چل رہے ہیں نیت کیا ہے، ٹوپی پہن رہے ہیں نیت کیا ہے، شامیانہ لگا دیا نیت کیا ہے، جلسہ کروا دیا نیت کیا ہے۔ اللہ اخلاص نیت نصیب فرمائے، اخلاص نیت نصیب فرمائے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی طلب، گناہوں کی بخشش، اصل معاملہ میرے بزرگوں وہاں کا ہے۔ یہاں تو ہم کو کوئی مالا پہنا دے گا، کوئی ہمارے سر پہ تاج ڈال دے گا، کوئی ہم کو واہ واہ کہہ دے گا، کوئی ہم کو روپیے پیسوں کی برسات کر دے گا۔ یہاں تو سب ہوں گے، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوں گے، سب کوئی ہوں گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک درد جب ہوتا ہے اور ایک بخار جب آتا ہے،
بیوی سرہانے ہوتی، ماں پیتانے ہوتی، بھائی سر دبا رہا ہوتا اور بیٹیاں پاؤں دبا رہی ہوتی۔ میرے ایمان والو بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ قبرستان کے بغل میں جلسہ ہو رہا ہے، قبر میں لیٹے ہوئے ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے پروج، ہمارے سرپرست، ہمارے باپ دادا سب تنہا لیٹے ہیں، ان کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ فرشتے صبح کا آیا ہوا شام کو جا رہا، شام کو آیا صبح کو جا رہا ہے، ان کی چیخوں کو، ان کی پکاروں کو، ان کے درد اور کرب کو اور ان کی مصیبتوں کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اور وہ بھاگتی ہے، کانپتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں نیتوں کو خالص کرو، سننے والا بھی نیتوں کو خالص کرے، کرنے والا بھی نیتوں کو خالص کرے، اور جلسہ کا کرنے والا، جلسہ کا سنانے والا، جلسہ کا سننے والا اگر خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو میرے بزرگوں ایسی مجلسوں کے بارے میں خدا کی طرف سے بشارت ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر کوئی مجلس منعقد ہوتی، اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے، سکینہ نازل ہوتا اور رحمتوں کا نزول ہوتا، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی فرشتے اللہ کی دربار میں جا کے کہتے کہ ہم ایسی مجلسوں سے ہو کے آئے ہیں جہاں آپ کی بنیاد پر لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتے کہ اے فرشتوں بتاؤ ان کی طلب کیا تھی، ان کی طلب کیا تھی، جلسہ کرنے والوں کی نیت کیا تھی، تقریر سنانے والے کی نیت کیا تھی اور تقریر سننے والے کی نیت کیا تھی۔ میرے بزرگوں آج مجھے تعجب ہوتا کہ لوگ میری واہواہی کرتے، میرے سروں پہ پگڑی باندھ دیتے، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ تجھے بڑا کہیں، اور تو نے تقریر اس لیے کری تھی تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، اور تو نے جلسہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا مالدار کہا جائے گا۔ میرے بزرگوں وہاں کوئی نہیں ہوگا ہم کو اور آپ کو بچانے والا، کوئی نہیں ہوگا ہم کو اور آپ کو بچانے والا۔ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں گھوس نہیں چلے گا۔ اس دنیا میں ہم بیٹوں کو بچا لیں گے، اپنوں کو بچا لیں گے، لیکن خود اپنی جان کیسے بچے گی اس کی فکر یہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو خالص کریں، آنے والے ماہ مبارک کا استقبال کریں، ابھی سے عزم کریں۔ ماحول تو ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی طرف توجہ ہو، ماحول تو ایسا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، نیکی تو کرنا ضروری ہے۔ جبر کریں، مجبور کریں اپنے دل کو، اور اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں کہ اے دل بتا کتنی بدکاری کرے گا، کتنی بد زبانی کرے گا، کتنی جھوٹ بولے گا، کتنے اللہ سے دور بھاگے گا۔ ایک دن تو جانا ہے قبر کے اندر۔ مجبور کریں، اپنے دل کو مخاطب کر کے مجبور کریں، انشاءاللہ کرنا آسان ہو جائے گا، نماز کی پابندی بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ سب لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، سب لوگ کریں گے؟ نوجوان لوگ کریں گے؟ نوجوان لوگ سب لوگ کریں گے؟ کیسے؟ ڈاٹا کھلا رہے گا تب کریں گے، نیٹ کھلا رہے گا تب کریں گے جی۔ 1.5 GB اور 2 GB روزانہ بھرواتے رہیں گے، 28 دن کا پیکٹ، تب رمضان کا استقبال کریں گے۔ میرے نوجوانوں آپ اس قوم کے مستقبل ہو، آپ کے اوپر آپ کی بہنوں کی عزتیں ہیں، آپ کے اوپر، آپ کو جوان اللہ نے اسی لیے بنایا تھا کہ آپ پورے سماج کے رکھوالے بنو، سماج کی عزتوں کے رکھوالے بنو، سماج کے اندر اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے امین بنو اور اس کے تحفظ کا سامان پیدا کرو۔ تم اس لیے جوان نہیں بنے کہ 12 اور 1 بجے رات تک تم اپنے ڈاٹا کا مکمل استعمال کرو، تب نیند کا غلبہ آئے تو سو جاؤ۔ میرے بزرگوں کم سے کم رمضان کے لیے توبہ کرو، رمضان کے لیے توبہ کرو، موبائل کو اپنے سرہانے سے دور کرو۔ میرے بھائی جب رمضان میں موبائل کو آپ دور کرو گے تراویح 20 رکعت پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور جس کے موبائل سرہانے سے دور نہیں ہوئے خدا پاک کی قسم اس کے لیے 2 رکعت بھی بھاری ہو جائے گا، اس کے لیے 2 رکعت بھی بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی سے اپنا رابطہ قرآن سے، ابھی سے اپنا رابطہ علماء سے، ابھی سے اپنا رابطہ اداروں سے، ابھی سے اپنا رابطہ دینی اور ملی اداروں سے قائم کرو، اپنے آپ کو جوڑو، اپنے آپ کو متعلق کرو علماء سے، علماء کی جماعت سے، تبلیغی جماعت سے، مسجدوں سے، اور اپنے ارد گرد کے دینی مدارس سے، دینی علماء سے اپنا تعلق قائم کرو۔
نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے. آپ کا ایمان کیسے جائے گا آپ کو خبر نہیں ہوگی. خبر کیسے ہوگی؟ آپ تو فیس بک کے یار ہیں, آپ تو یوٹیوب کے یار ہیں, آپ کو خبر کہاں سے ہوگی کہ آپ کے ایمان کو کون لے کے اڑ گیا. اس لیے آج کا دور یہ ہے, ہمارے بڑوں نے بتلایا ہے, ہمارے اکابرین نے بتلایا ہے, علماء کرام کا مشورہ ہے جوانوں کے لیے کہ خدا را جس طرح موبائل سے تمہارا تعلق پیسوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. کس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا مولانا صاحب سم کارڈ کی بنیاد پر, غلط ہے. کوئی کہے گا چپس کی بنیاد پر, یہ بھی غلط ہے. کوئی کہے گا انٹرنل سم کی بنیاد پر, یہ بھی غلط ہے. جب تک اس میں ڈاٹا نہیں رہے گا ہمارا اور آپ کا ٹچنگ ہوگا. 2 سال کا بچہ جو دودھ پی رہا ہوتا ہے اور ڈاٹا ختم ہوا ماں دے دیتی ہے موبائل یوٹیوب کھول کے, اور جب ناچنے لگتا نہیں چلتا ہے تو دودھ پینے والا بچہ بھی جھڑک کے پھینک دیتا ہے. پتا چلا کہ جس میں ڈاٹا نہیں ہے, جس میں پیسہ نہیں ہے, جس میں وہ نیٹ ختم ہو چکا ہے, اس موبائل سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں, کوئی ٹچنگ نہیں ہے. خدا پاک کی قسم ہم اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تعلق علماء سے, دینی اور ملی اداروں سے, یہ اسی وقت تک قائم ہوگا کہ ہر دینی ملی اداروں کے تقاضوں کو پورا کرو, دینی ملی رہنماؤں کے پیغام کو آپ قبول کرو. اداروں کی کیا ضرورت ہے, دینی مکاتب کی کیا ضرورت ہے, مدارس کی کیا ضرورت ہے, وہاں چٹائی کی ضرورت ہے, وہاں لوٹے کی ضرورت ہے, وہاں اساتذہ کی تنخواہ کی ضرورت ہے, جی بڑے بڑے چھوٹے اداروں کی کیا ضرورت ہے. آپ ان ضرورتوں کی تکمیل جب تک نہیں کریں گے ہمارا اور آپ کا تعلق اداروں سے قائم نہیں رہ سکتا. مجاہد حبیبی سے کیوں محبت کر رہے ہو, فلاں سے کیوں محبت کر رہے ہو, ان سے تعلق کیوں قائم ہے؟ ہم تو علماء کی بات تو دور کی ہے, ہمارے اور آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار گھر پر آئے آپ کے بہنوئی, اور چائے نہیں دیجئے, پیسہ نہیں خرچ کیجئے. دیکھیے کتنا بڑا ڈرامہ ہو جائے گا. ارے اس کے پیچھے پیسہ نہیں خرچ کیجئے, چائے نہیں خرچ کیجئے, آپ کے بہنوئی کا رشتہ آپ کے گھر سے برقرار نہیں رہ سکتا, آپ کے سگے بھائی کا رشتہ آپ سے برقرار نہیں رہ سکتا. پتا چلا یہ مادی دنیا ہے, مادیت کے پرستار ہیں. آپ اس کے پیچھے پیسے خرچ کرتے, کھانا کھلاتے, اچھی اچھی ڈشیں پیش کرتے, تب جا کے آپ کے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ علماء کرام ہیں, دینی ملی ادارے ہیں, جن سے آپ کا اور ہمارا تعلق اسی وقت تک قائم رہے گا کہ ان کے تقاضوں کو پوری کریں گے انشاءاللہ کریں گے. 2 باتیں میں نے عرض کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں, آنے والا مہینہ رحمتوں کا, برکتوں کا, مغفرت کا, بخشش کا ہے, انشاءاللہ اس کا استقبال کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر ارتداد سے بچنے کے لیے, نوجوان طبقوں کو بچانے کے لیے انشاءاللہ اپنا تعلق دینی ملی اداروں سے, علماء سے قائم کریں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے مقررین آئے ہوئے ہیں. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب قاسمی چترویدی جو شانتی سندیش کیندر کے سیکریٹری ہیں پھلواری شریف پٹنہ میں, بڑے ماہر ہیں وید اور رامائن کے, اور بڑا کام اللہ پاک ان سے لے رہا ہے. اتنے بڑے مقرر آپ کے اس اجلاس میں آئے ہوئے ہیں. جناب حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتہ سے آئے ہوئے ہیں, بڑے مقرر ہیں, دوسرے اسٹیج پہ آئے ہوئے ہیں. اور مطلوب العلماء والعوام, مطلوب العلماء والعوام جناب حضرت مولانا مطلوب الرحمن مکیاوی, کیا کہنا, سونے پہ سہاگا, سونے پہ سہاگا ہے. ہم لوگ تو زندوں کو سنا دیتے ہیں, الحمدللہ حضرت مردوں کو بھی سنا دیتے ہیں. جی انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہے. آپ سب لوگ رہیں گے, جم کے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری بس اس مختصر سے پیغام کو قبول کیجئے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور بھی ضروری باتیں کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.